امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی بہت بڑی تفسیر ہے۔ ہیرات کے اندر ایک بزرگ مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہاں چمڑوں کی جلدوں میں مخطوط تفسیر کبیر دکھائی، جو موجودہ تفسیر کبیر سے 20 گنا بڑی ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مشہور ہے کہ علماء نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس کو مختصر کر لے، یہ وہ اصلی نسخہ لگ رہا۔ امام راضی کا جو اتنا بڑا علم تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 10 لاکھ مسائل ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے۔ تو جب علماء سب جمع ہو گئے تھے، امام راضی شروع ہو گئے، صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے 10,000 نکالے۔ تو ان کو کہا فاتحہ سے اب تم شروع کر لو۔ وسیع الاطلاع ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا تمام تر علم منطق اور فلسفے سے ہٹا کر قرآن مجید میں چلایا ہے۔ ہمیں امام راضی سے پہلے اس پائے کا کوئی آدمی نہیں ملا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے یہ دیکھ کر کہ امام الاثر مولانا انور شاہ مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں، کوئی مشکل قرآن میں ایسی نہیں جس طرف امام راضی متوجہ نہیں ہوئے۔ شاہ انور شاہ مان رہا ہے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے علم کی، ما من مشکل فی القرآن الا والامام تعرض الیہ، کوئی مشکل بھی ہے تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں دیکھ لیتا ہوں تو امام راضی چھیڑ چکا ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 5 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب میں ہیرات گیا تھا تو بھی رات کو امام راضی کو دیکھ لیا تھا۔ ہیرات میں حضرت کی قبر ہے، اور یہ جو بڑی مسجد ہے ہیرات کی، یہ غیاث الدین غوری نے بنائی ہے، جو شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی تھے۔ اس مسجد کو بنانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کا شایع نشان خطیب بھی چاہیے۔ کہاں سے آئے گا خطیب؟ کہا رئی کے اندر ایک عالم ہے، رئی کے اندر فخر الدین نام ہے اس کا۔ چنانچہ غیاث الدین غوری رئی گئے امام راضی کے پاس، کہا میں نے مسجد بنائی ہے۔ امام راضی نے کہا میری عمر پوری ہے، اب رہنے دے، میں بادشاہوں کی خطابتیں نہیں کرتا۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا مسجد بن گئی، بہت بڑی مسجد ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا قبلہ غلط ہے، قبلہ دیکھنے تو آؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قبلہ دیکھنے آتا ہوں۔ تو پھر کہا کہ یہ جو طلباء ہے آپ کے، یہ ان کا سبق ضائع ہو جائے گا، وقت تو لگے گا آنے جانے میں، ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو امام راضی اور خوش ہو گئے، کہا بہت اچھا۔ طلباء کو ساتھ کر کے پہنچا دیا، بادشاہ نے آرڈر دے دیے وزیر کو کہ طلباء کو صبح و شام گل شکرے کھلاؤ۔ جب استاد جی کے جانے کا ٹائم آیا، طالبان بھی نہ کہنے جی دادے خدے کہنا، ڈوڑے ہی پکڑے رکھا۔ بادشاہوں کی سیاست تو ہوتی ہے نا۔ بس امام راضی وہیں رہے، اسی میں خطیب رہے، وہی انتقال کرے۔ کیسے قدردان بادشاہ تھے۔ کہا طلباء کو گل شکرے کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ ان طالبان جو ڈوڑی منی نو اذا وجدتا فقد اڑمتا، بیا گئی تصویری جب امام راضی روان شوئے نه جی دادے ډیر خلک خیاق ځای د خشتلوی جماعت ته دې کې به سبق وایو۔ غیاث الدین غوری لے کے آئے ہیں حضرت کو، اس لیے وہاں رہ گئے۔ میں نے ہرات میں یہ واقعہ سنایا ہے، ہراتیان زاروں قطار رو رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اسی پر تو مجھے وہ لے گیا آدمی، درس کے بعد مجھے کہا میرے ساتھ چلے، میں لے گیا۔ پرانا سا گھر تھا، اندر کتابیں تھی بے انتہا، اور مجھے ایسی جولی بچھائی کہ طالبان کو نہ بتائے، ہم سے کتابیں چھین لیں گے۔ میں نے کہا میرا کیا کام ہے طالبان میں، کوئی ان کا ایجنٹ تو نہیں۔ طالبان کے وزیر اس زمانے میں تھے مولانا یار محمد خان،
ان کو میں نے کہا اس کا احترام کرو، ایک ورق لینا حرام نہ جائے۔ افسوس کہ دوبارہ جانا نہیں ہوا، ورنہ وہ رضامند تھے مجھے دینے پر۔ مجھے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا یہ موجودہ ہیرات کو اگر سونے سے بنا دیا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انتقال میں اور اس نسخے کے لکھنے میں 44 سال کا فاصلہ تھا۔ امام راضی کا 44 سال بعد کسی بہترین آدمی نے لکھی ہے۔ اس سرزمین میں کیا کیا خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ